ہماری حکومت یا ان کی حکومت کو 2022 میں ہٹایا گیا تو کہتے تھے کہ اس ٹائم کے آرمی چیف قمر باجوہ صاحب نے گرائی، مگر پھر انہی قمر باجوہ صاحب کے کہنے پر بعد میں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں بھی تحلیل کی۔ یہ بجٹ کا سیشن ہے، بجٹ کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے، مگر میں ایک دو باتیں بجٹ پہ کچھ پوائنٹس ریز کرنے سے پہلے ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو ہم یہاں پہ ایک طریقہ کار اپوزیشن کا دیکھتے ہیں اور باتیں دیکھتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اگنور کریں، موجودہ جو مسائل ہیں اس پہ ڈسکشن کریں، مگر کبھی کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیے بغیر آگے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ لیڈر آف دا اپوزیشن کے پاس ایک استحقاق ہے کہ وہ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کو مائک دیا جاتا ہے، اور یہ پریولیج جو ہے یہ آپ ان کو دیتے ہیں، آنریبل اسپیکر صاحب جب چیئر پہ ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، مگر میں بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، افسوس کے ساتھ، کہ یہ پریولیج ابیوز ہوا ہے، اور اکثر جو موضوع کوئی قومی ایشو کی نوعیت کا ہوتا ہے اس پہ ڈسکشن ہونے کے بجائے وہ اپنی آ کے یہاں پہ پولیٹیکل ریٹرک شروع کر دیتے ہیں۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ان کے حوالے سے۔ ریسنٹلی انہوں نے آ کے بات کی کہ سی پیک کے حوالے سے جو پارٹیز کے ساتھ ایک کنسلٹیشن ہوئی اس میں انہوں نے بات کی کہ کس طرح سیکیورٹی کنسرنز ریز کیے گئے، تو میں یہ ضرور ان کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ سی پیک انہی کی جماعت نے 2018 اور 22 کے درمیان آ کے مفلوج کیا، اور 2013 سے 18 کے درمیان جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ ہونا تھا پاکستان کا تو انہوں نے ہی باہر دھرنے دیے اور وہ دورہ کینسل کرایا۔ اس کے باوجود اس وقت کی حکومت نے نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں سی پیک کا پہلا فیز بھی چلایا، اس کے تحت منصوبے بھی لگے، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی ہوا، مگر اس ٹائم پہ، اور میں یہ لفظ افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا مگر یہ کہنا ضروری ہے کہ اس ٹائم پہ پارلیمنٹ کو باقاعدہ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی گئی تھی اسی سائڈ سے جو اپوزیشن کی سائڈ ہے۔ اسی طرح انہوں نے بات کی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی کتابیں گنیں کہ وہ کون سی پڑھ رہے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ عمران خان صاحب نے ہی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا تھا کہ یہی ان کا کام ہے کہ وہ میری کالیں ٹیپ کریں۔ ہم نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا۔ ہم تو اس موقف کی تائید نہیں کرتے، مگر یہ باتیں یہ یاد کرانی ضروری ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک فارمر اسپیکر ہیں، فارمر اسپیکر یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آئین یاد کراتے ہیں، جمہوریت یاد کراتے ہیں، تو میں ان کو یاد کرانا چاہوں گا کہ جب یہ اسپیکر تھے تو انہی کی جماعت نے اللیگلی سائفر پر کھیل کر، جو عمران خان صاحب کی آڈیو سب کے سامنے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سائفر پر کھیلیں گے، سائفر پر کھیل کر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کو اللیگلی کوش کیا، اس کے بعد اللیگلی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا۔ یہ آئین شکنی بھی انہوں نے ہی کی تھی جس کو سپریم کورٹ نے ایک یونانیمس ڈیسیجن کے ساتھ ریورس کیا تھا۔ تو دیکھیے آج جس آپ مورل ہائی ہارس پہ مستقل بیٹھے ہوتے ہیں، گزارش ہے اس سے اتر جائیں، کیونکہ 2018 میں الیکشن تو کیا ٹکٹ بھی آپ نے اپنے خود نہیں بانٹے تھے۔ 2018 میں آپ آر ٹی ایس ڈاؤن ہو کے یہاں پر آئے تھے، اور اس ٹائم پر آپ مسلط ہونے کے بعد جب آپ سے حکومت نہیں چل رہی تھی تو آپ کے منہ میں نوالے ڈالے گئے تھے، اور جب وہ نوالے بھی چبانے کے آپ قابل نہیں تھے تو آپ کا جبڑا بھی آپ کے لیے ہلایا گیا تھا۔ تو اس لیے آ کے یہاں پر آئین اور قانون کے اوپر لیکچر نہ ہی دے تو بہتر ہے۔ آپ کسی پوزیشن پہ نہیں ہیں کہ آپ آئین اور قانون پر آ کے اس ایوان میں آ کے ہمیں درس دیں، یہ جو روزانہ کی ان نے رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلط شدہ ہی صحیح، جب عمران خان صاحب یہاں پہ پرائم منسٹر تھے مسلط شدہ، تو بالا کوٹ حملے جیسے انسیڈنٹ پر بھی جب یہاں پہ ایک بریفنگ ہوئی تو ان کی ایگو نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ نواز شریف صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کے لیے ساری جماعتوں کو اکٹھے کیا تھا، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، جس کے بعد ضرب عزم اور رد الفساد جیسے آپریشنز ہوئے تھے۔ یہ ظرف انہوں نے کبھی نہیں دکھایا۔ اسی طرح یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں
ہماری حکومت یا ان کی حکومت کو 2022 میں ہٹایا گیا تو کہتے تھے کہ اس ٹائم کے آرمی چیف قمر باجوہ صاحب نے گرائی، مگر پھر انہی قمر باجوہ صاحب کے کہنے پر بعد میں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں بھی تحلیل کی۔ یہ بات حقیقت ہے جو وہ خود ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارا کھیل تماشا آپ دیکھتے ہیں یہ پھر سے صرف ایک بیساکھیوں کی تلاش ہے۔ یہ وہی بیساکھیاں ہیں جو ان کو 2018 سے پہلے ملی تھیں، جس کے تحت ان نے دھرنے کیے، جس کے تحت ان کی کرسیاں لگیں، جس کے تحت ان کے ٹی وی کوریج ہوئے۔ 2018 سے 22 جن بیساکھیوں کے اوپر ان نے حکومت کی، اور 22 کے بعد بھی یہ انہی بیساکھیوں کی تلاش میں آج تک ہیں۔ یہ بیساکھیوں کی تلاش کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر یہاں پہ آ کے یہ فریڈم آف جوڈیشری پہ آ کے لیکچر دیتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، میں ان کو یاد کرانا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ایک پریزیڈنشل ریفرنس گیا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان کی فیملی کو ہراس کیا گیا تھا، یہ بھی پی ٹی آئی نے خود کیا تھا۔ آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کا یہ خود حوالہ دیتے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس ٹائم پہ گواہی دی تھی تو اس ٹائم پہ ان کا کیا ری ایکشن تھا۔ تو گزارش یہ ہے، ہماری جماعت فریڈم آف جوڈیشری پہ بلیو کرتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کرتی ہے، اور ہم آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ معاملات کورٹ میں ہیں تو ہماری حکومت اٹارنی جنرل کی صورت میں وہاں پہ مستقل معاونت فراہم کر رہی ہے، اور اس میں جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اب معیشت کی طرف آتے ہوئے اور پھر سے انہی کے کامنٹس کو بجٹ کے متعلق لیتے ہوئے اگین یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ جب 2018 میں پی ٹی آئی حکومت میں آئی تو ان کا آغاز ہوا معاشی پلان کا اس بات سے کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے۔ نہ وہ حکومت کے آغاز پر آئی ایم ایف گئے، 9 مہینے ضائع کیے۔ جب آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بالکل تباہ و برباد ہو گئے تو اس کے بعد اسد عمر صاحب کو انہوں نے واشنگٹن بھیجا اور ایک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے کر کے آئے۔ وہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام تھا جس پر عوام کے اوپر بوجھ پہلے سال میں سب سے زیادہ ڈل رہا تھا۔ جب اس چیز کے اوپر اس وقت کے فائنانس سیکرٹری نے آواز اٹھائی تو ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا۔ وہ ایک قابل آفیسر تھے جو اس کے بعد 2.5 سال ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائرمنٹ لے کے گھر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب نے جب یہ پروگرام طے کیا تو ان کو اس کے فوراً بعد فارغ کر دیا۔ پھر حفیظ شیخ صاحب آئے، امپورٹڈ فائنانس منسٹر۔ حفیظ شیخ صاحب کے بعد حماد اظہر صاحب کا 2-2.5 ہفتے کا اسٹنٹ گزرا۔ پھر اس کے بعد شوکت ترین صاحب آئے۔ یہ اپنا کیا ہوا آئی ایم ایف پروگرام نہیں پورا کر سکے، اور جب ان کو حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو ان نے جان بوجھ کے اپنا آئی ایم ایف پروگرام سبوٹاج کیا۔ ان نے جان بوجھ کے اپنا آئی ایم ایف پروگرام توڑا کہ کیونکہ ہم کرسی پہ نہیں رہیں گے تو ملک بے شک ڈیفالٹ کر جائے۔ ان نے جان بوجھ کے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر اپنے کیے ہوئے وعدے توڑے، جس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا گیا۔ اور جناب اسپیکر، جب ان کی حکومت گئی اور ہماری حکومت آئی تو ہم نے آتے ہی وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو کیا۔ حالانکہ یہ ان کا پروگرام تھا، مگر کیونکہ وہ ملک کی ضرورت تھی، اس وقت کی کولیشن گورنمنٹ نے یہ کانشیس فیصلہ کیا کہ ہم اس پروگرام کو ریوائیو کریں گے کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ مگر جناب اسپیکر، اس وقت بھی جب یہ ریوائیول کی ایفرٹ ہوئی تو ان نے چٹھیاں لکھی آئی ایم ایف کو کہ کسی طرح یہ پروگرام سبوٹاج ہو جائے، یہ ریوائیو نہ ہو اور ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ اور ان نے آ کے کہا، پروونشل رائٹس کی آڑ میں آ کے ان نے باتیں کی۔ تیمور جھگڑا صاحب نے، شوکت ترین صاحب نے باتیں کی، پھر ان دونوں کی آڈیو لیک نکل آئی جس میں حقیقت آپ کے سامنے آ گئی کہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی طرح آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہ ہو جائے۔